غوث پاک کیا ہیں بھائی؟ وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے لیکن کپڑے دھونے کے لیے کیا رکھا ہوا تھا؟ دھوبی رکھا ہوا تھا۔ بابے مردہ زندہ کرتے تھے لیکن جب بیمار ہوتے تھے تو حکیم سے دوائی لیتے تھے۔ یہ الہادی باتیں ہیں، یہی باتیں ملحدین نبی پاک کے بارے میں کرتے ہیں۔ ساری حدیثوں میں ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی آنکھ ٹھیک کی، کسی صحابی کا بازو کٹ گیا اس کو ٹھیک کر دیا، کسی کی ٹانگ زخمی ہوگی فوراً کیا کر دی۔ لیکن ملحد کہتا ہے کہ احد کے مقام پر جب نبی پاک کا اپنا دانت مبارک ٹوٹ گیا تو حضور کا وہ نہیں نکل رہا تھا۔ تو کل یہ بھی کہو گے بدبختو کہ ایک طرف تو نبی پاک ٹانگیں ٹھیک کرتے تھے، دوسروں کی آنکھیں ٹھیک کرتے تھے، اپنا تو دانت زخمی ہو گیا تو اس کا علاج نہیں کر سکے۔ وہی اونٹ جو نبی پاک کی خدمت میں آ کے کیا کرتا تھا، باولا ہو ہلکا ہو تو حضور اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، سر جھکا دیتے تھے۔ اور وہی سواری ہے جس نے نبی پاک کو نیچے گرا دیا اور کیا کر دیا، حضور زخمی ہو گئے۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی معاملہ کیا ہے، اتنے کم وقت ہیں، دماغ سے آ رہی ہیں، عقل ہے ہی نہیں کہ بھائی اب وہ بندہ جس کی قرآن سے کرامت ثابت ہے، قرآن سے جس بندے کی کرامت ثابت ہے، کیا نام ہے ان کا؟ عاصم بن برقیہ۔ 1 سیکنڈ سے کم میں انہوں نے کیا کیا، تخت منگوایا۔ اب وہ بندہ جس نے 1 سیکنڈ سے کم عرصے میں تخت منگوایا تو وہ سارے کام اسی طرح کرتا ہوگا کہ چٹکی مارتا ہوگا کھانا سامنے آ جاتا ہوگا، چٹکی مارتا ہوگا اور کپڑے دھلے دھلائے سامنے آ جاتے ہوں گے۔ باقی سارے کام روٹین سے ہوتے ہیں، باقی سارے کام ہیں۔ کرامت کا اظہار کبھی کبھی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کسی کی شان ظاہر کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کب کرامت ہو جاتی ہے۔ اب احد میں بدر میں فرشتے نازل ہوئے کہ نہیں ہوئے مدد کرنے کے لیے، لیکن احد میں فرشتوں نے مدد۔ ملحد کہتا ہے کہ بھائی اگر اسلام سچا مذہب ہے تو بھائی وہ جو احد میں آئے تھے اس میں بدر میں، احد میں فرشتے کدھر چلے گئے تھے؟ چھوٹے مرزا صاحب اسی کو کاپی پیسٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں 65 میں بابے آئے تھے، 71 میں کیوں نہیں آئے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مرضی ہے، جب وہ چاہتا ہے کیا کرتا ہے، کسی کو بھیجتا ہے مددگار، کبھی آزمائش کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کرامتیں دکھائیں، کتنے معجزات دکھائے ہیں۔ چاند کو 2 ٹکڑے کیا، کتنے کے دن، لیکن کیا ہر مقام پہ معجزہ ہی دکھایا ہے یا عملی طور پر پریکٹیکل بھی کام کیا ہے؟ زخمی بھی ہوئے ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں اور پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں۔ اشارہ کرتے تو کیا ہو جاتا۔ کربلا میں جناب نینے مارتے ہیں یہ لوگ بھی، کربلا میں اگر امام حسین مددگار تھے، مولا علی تھے تو مدد کیوں نہیں کی؟ تو چلو تم کہتے ہو بھی مولا علی مددگار نہیں تھے، اللہ تو مددگار ہے، اللہ نے کیوں نہیں کی؟ تو جواب یہی ہے نا کہ بھئی اللہ جب چاہتا ہے مدد کر دیتا ہے، کبھی آزما بھی لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مولانا روم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا یہ یقین ہے کہ جب تقدیر آئے گی تبھی کیا ہوگا، موت آ جائے گی؟ فرمایا بالکل، جب لکھے گی تبھی آئے گی۔ تو اس نے کہا کہ یہاں سے چھلانگ لگائیں، اگر موت نہیں کوئی تو مر جائیں گے، نہیں تو نہیں مریں گے۔ تو فرمایا ابلیس یہ شیطان ہے تو، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ بندوں کو آزمائیں، بندوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کو آزمانا شروع کر دیں۔ لہذا کیمرے لگا کے کرامتوں کا مطالبہ کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم اسی کو نبی مانیں گے جس کی قربانی کو آگ آ کے آسمان سے کھا لے۔ آپ ایک قربانی کریں، آسمان سے آگ آ کے کھا جائے گی، ہم آپ کو کیا مان لیں گے؟ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے لیے اور نبی پاک کے لیے مشکل تھا کہ ایک قربانی ہوتی اور آگ آسمان سے آ جاتی، یہودی کیا ہو جاتے؟ مسلمان ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہودیوں کے مطالبے پر بھی ان کو ان کی مرضی کا معجزہ نہیں دکھایا۔ کیوں؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان نام ہے بغیر دیکھے ماننے کا۔ جو دیکھ کے مانے، ڈیمانڈ کر کے مانگے، کیمرے میں لگائے، اس کے ایمان کا کیا اعتبار ہے؟ لہذا یہ بے ایمان لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے۔